السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو دوسری جماعت کی کتاب میں سے آج ہم اپنے 5ویں درس کا آغاز کریں گے۔ 5ویں درس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے چوتھے درس میں کیا کچھ پڑھا تھا۔ ہم نے اپنے چوتھے درس میں سبق نمبر 2 میں موجود کتاب کا کام حل کیا تھا۔ سبق نمبر 2 آپ کا نعت پر مشتمل تھا۔ ہم نے سبق نمبر 2 کے صفحہ نمبر 10، 11 اور 12 میں موجود کتاب کا کام حل کیا تھا۔ آج ہمارا اردو کی دوسری جماعت میں سے 5واں درس ہے۔ آج ہم سبق نمبر 3 تمام جہانوں کے لیے رحمت کی پڑھائی کریں گے۔ تو آپ میرے ساتھ اپنی کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 13 اور پینسل اور اپنی کاپی اپنے ساتھ رکھیں اور میرے ساتھ درس کا آغاز کریں۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ میں آپ کو سبق کی پڑھائی کراؤں گی۔ آپ سبق کی پڑھائی غور سے سنیں اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیں۔ علی نے سفید رنگ کی ایک بلی پالی تھی۔ اس نے بلی کا نام مانو رکھا۔ آج اتوار تھا۔ علی سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر اسکول کا کام کرتا رہا۔ وہ مانو کو بالکل بھول گیا۔ رات ہوتی ہی کھانا کھا کر علی نے سونے کے لیے لیٹا تو اس کے ابو نے اس سے مانو کے بارے میں پوچھا۔ علی ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور کھانا لے کر مانو کے پاس چلا گیا۔ مانو بھوک پیاس سے نڈھال بیٹھی تھی۔ علی کو افسوس ہوا۔ وہ مانو کو کھانا کھلانے لگا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ابو نے اسے پیار سے پاس بٹھا لیا اور کہا، بیٹا، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہیں وقت پر کھانا کھلانا چاہیے اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جی ابو جان، مجھے احساس ہے، علی نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ ابو نے کہا، بیٹا، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور سب کو اس کی تلقین فرماتے تھے۔ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے ابو جان؟ علی نے پوچھا۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ہمارے پیارے نبی صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان میں جانوروں کے ساتھ چرند، پرند اور حشرات بھی شامل ہیں۔ علی بہت دھیان سے ابو جان کی بات سن رہا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک لاغر سا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بلبلا اٹھا اور رونے لگا۔ اونٹ نے نبی کریم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا کہ وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت سے کام کرواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اونٹ سے اچھے سلوک کی ہدایت کی۔ علی یہ واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا۔ ابو جان نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر گئے۔ راستے میں پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا چولہا ایسی جگہ جلایا ہے جہاں چیونٹیوں کا بل تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم